شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے 13ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 13ویں پارے میں 19 رکوع ہیں اور اس میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اور دوسری صورت سورہ رعد ہے، اور تیسری صورت سورہ ابراہیم، اور آخر میں ایک آیت سورہ ہجر کی بیان کی گئی ہے۔ سورہ یوسف کا ہم نے کل آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، وہ قصہ ہے، وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنی تفسیر بیان کریں گے منتخب آیات کی، تو اس میں ہم آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے۔ 13ویں پارے کی ابتدا میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا، آپ کی رہائی کا، پھر خزانوں کے امین بننے کا، اور پھر قحط میں غلہ لینے کے لیے آپ کے بھائیوں کے آنے کا، آپ کے بھائی سگے بھائی بنیامین سے ملاقات کا، اور ایک ہیلے کے ذریعے ان کو اپنے پاس روکنے کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر آمد کا، اور پھر ان کے شاندار استقبال کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو بادشاہت ملنے کا، اور اس پر آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے اور اس کی کبریائی بیان کرنے کا تذکرہ ہے۔ سورہ یوسف کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان قصوں میں اہل عقل کے لیے نصیحت ہے، لیکن لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، یہ مکی صورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 13ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 96 یعنی 96ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس صورت کی ایک آیت مبارکہ میں رعد کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کی روح سے رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے، اور اس فرشتے کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ وہ حمد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اور دیگر فرشتے اس کے خوف سے تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ اس کا ذکر یہاں پر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ رعد کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو گرج کو بھی کہتے ہیں، جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی رعد کہتے ہیں، جیسے بادلوں کی جو گرج پیدا ہوتی ہے اس کو بھی رعد کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کا تذکرہ ہے، اور حیات بعد الموت کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زمین و آسمان میں ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کو بیان فرمایا، اور قوموں کی سربلندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، قوموں کی سربلندی کے راز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اور وہ راز یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی خود کو نہیں بدلتا تو تو حالات تب بدلتے ہیں جب تک کوئی خود اپنے آپ کو نہیں بدلتا۔ تو اپنے آپ کو پہلے بدلنا ہے، اس کے بعد ہی حالات تبدیل ہوں گے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والی بارش سے حاصل ہونے والے فوائد کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد حکم الہی ماننے والوں کے لیے بھلائی اور نافرمانوں سے کسی فدیے کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اچھے اور مفید معاشرے سے متعلق کچھ اصول اور قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ وعدہ کر کے بندہ اپنے وعدے کو پورا کرے، رشتہ داروں ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ ایک تعلق کو بیان فرمایا، پھر ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ ظاہراً یا پوشیدہ اس کا تذکرہ ہے، برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کا ذکر ہے، اور آخرت کے گھر یعنی جنت جو آخرت میں مومنین کا ٹھکانہ ہے، اس کی خوشخبری اور اچھے انجام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں مشرکین کے ناروا مطالبات کو ذکر فرمایا کہ جو انہوں نے الٹے سیدھے مطالبات کیے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مردوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لا کر رکھ دے، اور وہ مطالبات انشاءاللہ آپ کو ہم تفسیر کے اندر بیان فرمائیں گے۔ اور اس بات پر سورہ رعد کا اختتام ہے کہ نبی محض کفار کی فرمائش پر نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے معجزات پیش کرتے ہیں، تو وہی جو مطالبات ہیں اسی بات پر، اسی ترتیب پہ اس سورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 14ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 72ویں سورت ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کے 6 رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس سورت میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کا تذکرہ ہے، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ کفار کی خرابیوں کو بیان کیا گیا کہ حق بات میں اور حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، اور کجی کے طلبگار ہیں، ٹیڑھے پن کے طلبگار ہیں، کسی بھی معاملے کو خراب کرنے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا، اور ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کے اعمال کو مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے اعمال کی حیثیت کیا ہے۔ اس حیثیت کو ایک مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ مثال کیا انشاءاللہ ہم تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کافروں کا آخرت میں دربار الہی میں پیش ہونے کا تذکرہ ہے، اور شیطان کا ان سے برات کا اظہار کرنا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، شہر مکہ کے امن والا شہر بنانے کا تذکرہ ہے، اور ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو ہر قسم کی بت پرستی سے اور بتوں کی مذمت کا تذکرہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بچائے بت پرستی سے، اور پھر بتوں کی مذمت کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ کی بے آب و گیاہ زمین پر چھوڑنے کے بعد وہ جو دعا تھی اس دعا کا تذکرہ ہے، اور پھر اس میں آخر میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ غافلوں کی بدعمالیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اس بات پر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، اور ان کا لباس تارکول کا ہوگا، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اس بات پر اس سورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ ہجر ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ 14ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 15واں ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 54ویں سورت ہے۔ اس سورت میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں اصحاب ہجر کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو ہجر کہا جاتا ہے۔ اصحاب ہجر کون ہیں؟ تو معزز ناظرین، وہ اصحاب ہجر یہ اس سے مراد قوم سمود ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس سے مراد قوم سمود ہے، اور یہ قوم
جس مقام پر رہتی تھی وہ مقام مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں وہ مقام ہے، اس مقام پر یہ قوم رہتی تھی، اس لیے انہیں اصحاب ہجر کہا جاتا تھا۔ اس کی پہلی آیت جو 14ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا تذکرہ ہے۔ تو معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے اس پورے 13ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا اور اس کا اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ 13ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور جس بات پر ہم نے کل اپنے درس کا اختتام کیا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں اور آپ کے ایک قیدی ساتھی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم ساقی لگو گے، تم شراب پلانے والے ہوگے، بادشاہ کو شراب پیش کرو گے، تو وہ آپ کے بیان کردہ جو آپ نے بیان کی تھی اس کی تعبیر اسی کے حساب سے وہ ہو گیا تھا ساقی۔ اب یہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور فصل کے 7 خوشے سرسبز ہیں اور سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر کو پوچھا تو وہ تعبیر نہ بتا سکے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے جو قیدی ساتھی تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو قید کے اندر میرے ایک ساتھی ہیں وہ اس کی خواب کی تعبیر جانتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر میں بڑے ماہر ہیں۔ تو چنانچہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس خواب کی تعبیر ان سے پوچھ کر آ جائیں۔ تو وہ ساتھی آپ کی خدمت میں آیا، آپ کے پاس آ کر اس نے بادشاہ کا خواب سنایا کہ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ تو آپ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ 7 سال تم پر سرسبزی اور 7 سال شادابی کے آئیں گے اور پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے 7 سالوں میں فاضل پیداوار کو خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خشک سالی میں تمہارے کام آئے۔ اس بات کو بیان کیا تو یہ تعبیر جو ہے بادشاہ کو بڑا متاثر کر گئی۔ بادشاہ اس تعبیر سے بڑا متاثر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے دربار میں طلب کیا جائے، دربار میں بلایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تک جب یہ پیغام پہنچا آپ نے فرمایا میں دربار میں اس وقت ہی حاضر ہوں گا جب کہ مجھ پر لگے ہوئے الزام کو ختم نہ کیا جائے گا یا میرے پر لگا ہوا جو الزام ہے اس کی صفائی نہ ہو جائے گی، اس وقت تک میں جیل یا قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے ان خواتین کو بلایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے اور ان سے حقیقت حال دریافت کی تو سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ اس طرح سے آپ کی برات ثابت ہوئی اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی۔ اب آپ ایک اعزاز کے ساتھ اور عزت کے ساتھ آپ دربار میں تشریف لائے اور وہاں پر جب آپ کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تو آپ نے اس پر کوئی فخر کا اظہار نہیں کیا بلکہ شکر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء کہ میں اپنے نفس سے برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، یعنی اسے اس کے نفس کی برائی سے محفوظ فرمائے، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک بہت ہی مقتدر اور ہمارے بڑے نزدیک ہوں گے، امانت دار ہیں آپ۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم عطا فرمایا کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک آزمائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار عطا فرمایا، اور پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ
بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ جس وقت یہ غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ بیٹوں ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ ایک دروازے سے اگر داخل ہوں گے تو اتنی بڑی تعداد میں بھائیوں کو دیکھے گا کوئی تو نظر نہ لگ جائے، اس لیے فرمایا کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جن کا نام تھا بنیامین ان کو پہچان لیا اور خفیہ طور پر ان کے سامنے اپنے بھائی ہونے کا تذکرہ کیا۔ وہ جذبات میں آنے لگے لیکن آپ نے انہیں روک دیا اور پھر ایک ہیلا کیا کہ آپ نے اپنا قیمتی پیالہ ان کی بوری میں رکھوایا اور پھر اس کے بعد جب تلاشی لی گئی تو ان کی بوری سے برآمد ہوا اور یوں آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائیوں نے آپ کی بڑی منت سماجت کی کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کیونکہ ہم بڑی اپنے والد محترم کے ساتھ بڑا ان سے منت کر کے لائے ہیں، بڑی حفاظت کا دعویٰ کر کے آئے، اور اب اگر ہم ان کو واپس نہیں لے کر جاتے تو ہماری بڑی رسوائی ہوگی، ہمارے ساتھ انہیں واپسی بھیج دیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو کام کرے گا اسی کو ہی اس کا اجر دیا جائے گا اور اس کا بدلہ اسے ہی دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا، بھائی سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آ گئے، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا تذکرہ ہوا وہاں تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایک تو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور پھر دوسرا آپ کو صدمہ یہ پہنچا کہ ان کے چھوٹے بھائی بھی وہاں روک لیے گئے۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں صبر جمیل کی ہی دعا کرتا ہوں، اور آپ نے صبر جمیل کو اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ آپ کے پاس آئے تو اس وقت آپ نے اپنی قمیض اتار کر اپنے والد محترم کے لیے بھیجی کہ یہ میری قمیض میرے والد محترم کی آنکھوں پر ڈال دینا اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ کے والد محترم کے چہرے پر آئی، ان کی بینائی فوراً لوٹ آئی، اور اس کے بعد یہ سب لوگ ایک اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جانے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑا عالی شان استقبال کیا۔ جیسے یہ سب ان کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ کے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور اس وقت آپ نے اپنے والد محترم سے کہا، پیارے ابا جان، یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے کہ جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، ان کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آپ نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا فرمائی، تو نے ہی مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا، مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ معزز ناظرین، یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ انبیاء کرام بھی مسلمان ہو کر مرنے کو پسند کرتے ہیں کہ اس دنیا سے اگر اٹھیں تو مسلمان ہو کر مریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی جو پہلے پارے میں موجود ہے کہ اگر تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ہمارے نزدیک دین اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی جس دین کو پسند کیا گیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو ایک سبق پڑھایا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے اچھا مذہب ہے۔ معزز دوستوں اور عزیز ناظرین، دین اسلام میں جتنی انسانیت اور انسانی اقدار کا لحاظ رکھا گیا ہے بقیہ کسی دین میں نہیں ہے۔ دین اسلام ہی ایک بیٹی کے حقوق بیان کرتا ہے،
دین اسلام ہی بیوی کے حقوق بیان کرتا ہے، اور جتنے حقوق عورتوں کے دین اسلام نے بیان کیے ہیں بقیہ کسی دین میں نہیں ہے۔ دین اسلام ماں کی شان کو بیان کرتا ہے۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ عزت، احترام اور ادب کا اور حسن سلوک کا ایک تعلق ہے۔ دین اسلام معاشرے میں رہنے کے طریقے، اصول اور قوانین کو بیان کرتا ہے۔ دین اسلام ایک اچھا معاشرہ تیار کرنے کے لیے فرد کی کامل طریقے سے تربیت کرتا ہے۔ تو معزز دوستوں، دین اسلام ہی سب سے پسندیدہ دین ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی دین پر اپنی اس دنیا سے رخصت ہونے کی تمنا ظاہر کی ہے۔ سورۃ الرعد کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں، اس کی آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر ہے کہ وہ فرشتہ ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31 میں مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے۔ وہ مطالبات یہ تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں۔ اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جاتے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اس کی حکمت اسی میں ہے کہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والوں کو جزا ملے اور بدی کرنے والوں کو سزا ملے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی چند آیات کا تذکرہ کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں کافروں کے اعمال بد کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو اجر ملنے کا ایک ترتیب ہے، اور اجر ملنے کے لیے جو چیز لازم ہے وہ ہے ایمان۔ اگر کسی میں ایمان نہیں ہے تو وہ دنیا میں کتنے ہی اچھے عمل کر لے، اس کا بدلہ دنیا میں تو ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے اسے کچھ حاصل، کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بہت ضروری ہے، ایمان کی بڑی قیمت ہے۔ ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف، اور ایمان جو دولت ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے، کہ اگر اس نے اپنی زندگی ایمان کے حساب سے گزاری ہے اور ایمان والی زندگی گزاری ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں کافروں کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک تعارف اس لیے پیش کیا اس آیات کریمہ سے پہلے، پس منظر اس لیے پیش کیا کہ ہمارے بعض لوگ کافروں کے اعمال سے بڑے متاثر ہیں، اور وہ دین کو اسٹڈی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، دین کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، احادیث سے، قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کافروں کے ظاہری اعمال دیکھ کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے نزدیک کافروں کے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ سن لیجئے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب اڑا کر لے جائے۔ ایک راکھ ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی جل جاتی ہے، اس کی راکھ، ہوا ہلکی سی چلتی ہے تو راکھ اڑ جاتی ہے۔ یہ مثال ہے اللہ کے نزدیک، یہ حیثیت ہے کافروں کے اعمال کی۔ تو ہمیں مومنوں کے اعمال پر فخر کرنا چاہیے۔ اگرچہ مومن گناہگار ہو سکتے ہیں، مومن کے اعمال میں خرابی آ سکتی ہے، شیطان مومن کا کھلا دشمن ہے، شیطان ایمان والوں کا کھلا دشمن ہے، انہیں راہ ہدایت سے بھٹکاتا ہے، تو یقیناً وہ پھر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں مومن کے اعمال کی طرف، ایمان کو پڑھنا چاہیے، اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ تعالی کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟
وہ کہیں گے ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں، ہمیں خود کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن چھڑا لے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا اور میرے جھوٹے وعدے کو مانا، سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ معزز ناظرین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں کتنے ہمارے لیے سبق ہیں، کتنے درس ہیں کہ ہم اس سے سیکھیں۔ کافر بھی اللہ کی عدالت میں کل قیامت کے دن پیش ہوں گے اور وہ ملامت کریں گے، اور جن بتوں کی انہوں نے عبادت کی، جن لوگوں کے کہنے پر انہوں نے غلط راستے کو اختیار کیا، تو کل قیامت کے دن نہ تو یہ ان کے کام آئیں گے نہ وہ ان کے کام آئیں گے۔ اور شیطان کے حکم پر غلط کام کرنا اور شیطانی معاملات کو سر انجام دینا، آپ دیکھیے شیطان بھی برات کا اظہار کرے گا کہ مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آج اپنے آپ کو ہی ملامت کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ معزز ناظرین، نماز بھی قائم کیجیے اور زکوٰۃ بھی ادا کیجیے۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں جو ماہ رمضان کا ادب اور احترام بھی نہیں کرتے۔ اس ماہ میں روزے فرض کیے گئے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن وہ اپنی بخشش کا سامان نہیں کرتے۔ اس ماہ میں بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر کے قریب پہنچ کر آمین فرمایا، تو صحابہ کرام نے جب پوچھا، 3 دعائیں تھیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو ماہ رمضان جیسا اتنی برکتوں والا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر دے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو معزز دوستوں، ہمیں اس مہینے کا ادب اور اس کا احترام کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد کا تذکرہ ہے، اور آخر میں آپ کی دعا کا ذکر ہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری بعض اولاد کو بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ماہ صیام کی برکتیں ہمیں ہمارے نصیبوں میں فرمائے، ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔